اور پھر جب وفات کا وقت آیا، آخری وقت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، باقی بچے بھی گھر میں، ان کو بھی بلایا اور انہیں کہا کہ میرے لیے الگ کفن تیار نہ کرنا، میرے جو 2 کپڑے ہیں یہی کفن ہے۔ اور جب یہ بات کہی تو پھر فوراً ان کا دھیان گیا اور پوچھنے لگے کہ اچھا پہلے مجھے یہ بتائیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا تھا کتنے کپڑے تھے؟ تو یاد آ گیا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا ان کے تو 3 کپڑے۔ تو پھر کہا کہ نہیں، میرے لیے 1 کپڑا نیا خریدو، 2 تو ہیں میرے پاس، 1 نیا خریدو، 3 کپڑے ہو جائیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مجھے کفن دیا جائے، کیونکہ پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق گزارتا رہا ہوں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مجھے 3 کفن دیے جائیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، اے ابا جان، ہمارے پاس گنجائش ہے، آپ اگر اجازت دیں ہم آپ کے لیے 3 کپڑے نئے خرید سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھی نہیں، میرے پاس 2 کپڑے تو ہیں، 3 کپڑا نیا خرید لو، جو تمہارے پاس پورے کفن خریدنے کی جو گنجائش ہے وہ مدینہ کے کسی یتیم بچے کو کپڑے خرید کر دے دیں۔ یہ ان کا آخری طرز عمل ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں سبق ملا کہ میں اور آپ مر جانے کے بعد ان کی فکر میں لگے رہتے، جب وہ زندہ تھے تب فکر کیوں نہیں کی؟ تب ان کے لیے کپڑے کا، ان کی صحت کا، فروٹ کا، دوائی کا، میڈیکل کیوں نہیں ہم نے ان کا خیال کیا، اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا؟ تب تنگ آ جاتے تھے کہ یہ بوڑھا یہ کھانستا ہے، یہ بوڑھا اس کو یہ بیماری، اس کو یہ بیماری، اس کے کپڑے جیسے کیسے پڑے۔ تو زندوں کی فکر کرنی چاہیے، مردوں کی نہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کسی بھی بازار، کسی بھی دربار پر آپ کھڑے ہو جاؤ، ایک دن میں کتنی چادریں چڑھتی ہیں، کتنے کپڑے چڑھائے جاتے ہیں، اور پھر نعوذ باللہ ایسی چادریں جس کے اوپر قرآن پاک لکھا ہوا ہے، ایسی چادریں وہ بھی قبر کے اوپر۔ اب تو ہم اپنے میتوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، یہ قصور تو علماء کا ہے، آپ کا قصور نہیں ہے۔ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے اوپر چادر ڈالتے ہیں، کلمے والی، قول پاک والی چادر، یہ نہیں جانتے بھی اس کے کس کس حصے کو یہ چادر لگ رہی، ٹانگوں کو لگ رہی، نیچے والے حصے کو وہ چادر، وہ اللہ کا کلمہ لگ رہا ہے۔ اگر اس کے دل میں یہ کل کلمہ ہے تو پھر چادر کی ضرورت نہیں، اور اگر دل میں نہیں تو پھر 1 چادر نہیں، لاکھوں چادریں ڈال دیں تو اس کو 1 ٹکے کا بھی فائدہ نہیں۔ یہ تو بس اپنے دماغ کو درست کرنے والی بات ہے۔ اور پھر دیکھیے بعض لوگ قبر کے اوپر تختی لگا اس کے اوپر کل لکھ دیتے، بھی وہاں کیا ضرورت ہے، مردہ کیا اٹھ کر کل پڑے گا؟ بھی جب زندہ تھا تب پڑھتا تھا تو کافی ہے اس کے لیے۔ بعض لوگ پھول ڈالتے ہیں، ہم سب لوگ اسی میں، بھئی پھولوں سے ان کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا، یہ ہماری اپنی ایک رسم ہے۔ خیر ابوبکر رضی اللہ کہا بھی جب مجھے کفن دے دو، اگلا ان کا رزق دیکھنا کتنا بڑا ہے۔ تمام معتبر کتابوں میں یہ بات موجود ہے، مستند کتابوں میں، سیر ستہ میں، ترمذی شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب انہیں پھر کہا جب کفن دے دو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس لے جانا، وہاں پہ رکھ دینا، اجازت مانگنا، اگر اجازت ملے تو آقا کے ساتھ دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملے تو پھر جنت البقیع میں دفن کر دے۔ اتنا بڑا رزق انہوں نے زندگی میں لیا۔ اگر خدا نہ خواستہ اجازت نہ ملتی تو پھر کالے دل والے لوگ جو آج بھی ابوبکر کو بھونکتے ہیں تو پھر ان کا بھونکنا تو بند نہ ہوتا، اگرچہ کسی کو کوئی نقصان نہیں، لیکن ان کے لیے موقع مل جاتا بھی دیکھو اجازت نہیں ملی تھی۔ لیکن ہوا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کو، روزے کو تالا لگا ہوا، معتبر کتابوں میں ہے کہ اپنی طرف سے نہیں آتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی میت کو لے جایا گیا، رکھا گیا، اور پھر اجازت مانگی گئی
السلام علیکم یا رسول اللہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ اجازت مانگتے ہیں. معتبر کتابوں میں لکھا تالا خود بخود کھلا, کنڈا خود بخود کھلا, دروازہ خود بخود کھلا اور اندر سے آواز آئی میرے دوست کو میرے پاس آنے دو. اتنا بڑا رزق ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زندگی میں لیا, آخر میں لیا, اور پھر آواز آئی تو پھر دفن کیا گیا. عرض کرنے کا مقصد ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی تو میں نے چیدہ چیدہ اہم واقعات آپ کے سامنے رکھے جس سے میرے اور آپ کے لیے رہنمائی اور میں اور آپ اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں. ان کا ایمان لانا, پھر ایمان کو پھیلانا, پھر تجارت کرنا, کاروبار کرنا, اعمال پر پختگی, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک, اور آخر وقت میں جو آپ کا طرز عمل کے متبع سنت, پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق گزارتے رہے, تو آخر میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کیسے خیال ہے. تو ایسی ہستیوں کا ذکر جتنا بھی کریں اتنا کم ہے, لیکن اگر عمل کریں صرف زبان کی حد تک ہو یا سبحان اللہ کہنے کی حد تک ہو تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. ہاں بے شک صحابہ کرام کا ذکر کرنا عین ثواب ہے, کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے خود ان کا ذکر کیا, ان کا تذکرہ کیا, ان کے فضائل بیان کیے. جب اللہ نے قرآن میں فضائل بیان فرمائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فضائل بیان فرمائے, تو میں اور آپ جب ان کے فضائل بیان کریں گے یا سنیں گے یہ بھی ثواب ہے.